والسلام علی رسول اللہ. یہ آج کا جو میری تقریر ہے نا وہ آپ لوگوں میں سے جو زیادہ تر لوگوں کو ناپسند ہوگی کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے. اور جب موضوع ایسا ہو نا جس کو لوگ پسند نہ کریں تو ان کے منہ بنتے ہیں. تو یہ کہ ذرا سنیں اس کو, یہ نہیں کہ بس یہ آپ کے پرسپشن کے پری آکوپائڈ مائنڈ کے خلاف ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ, اور نہ کسی کا سپورٹ کر رہا ہوں. ایز اے اصولی بات, تحقیقی بات ہے. وہ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انگریز جب آئے برے صغیر میں تو انگریزوں سے تو ہماری بڑی پرانی دشمنی چلی ہوئی تھی. انگریز قوم سے نہیں, کیونکہ وہ مذہبی بنیاد پر جو جھگڑے ہوئے, لیکن ان سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوئے. تو کیونکہ ہماری مخالفت زیادہ ہے تو ہم ان کے کوئی فائدے کی یا کوئی ان سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ہنر نیز بگو, یعنی کہ ایک آدمی کی اچھائیاں جو ہیں اگر ایک کمی کیوں نہ ہو آپ ان کو بیان کریں کہ ان سے کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں ان کو. تو وہ میں آج بیان کرنا چاہوں گا, اور یہ بیان اس کانٹیکسٹ پر کہ یہ جو موجودہ صورتحال میں مودی جو کر رہا ہے انڈیا یا ہند میں, تو اس نے بہت کچھ کیا, وہ ظلم کیا ہے. تو یہ اس سے تو انگریز بہتر تھے, اس سے کہیں بہتر تھا کہ انگریز ہوتے اور مودی نہ ہوتا. اور کشمیر کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کے بعد جو ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ, تو بہتر تھا اس سے کہیں کہ انڈیا پہ کشمیر انگریزوں کی حکومت رہ جاتی مگر مودی اور اس طرح کے لوگ نہ ہوتے. لائٹ غالباً اچھا ہے. تو اب میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں جس وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت زوال پذیر ہوئی, اورنگزیب کی تو نہیں ہوئی بلکہ یہ حکومت زوال پذیر شروع ہوئی ہے اورنگزیب کے بعد. کیونکہ اورنگزیب سے پہلے اور اورنگزیب تک تو مسلمان پاور میں رہے, اور اورنگزیب کے بعد جو اس کے آئے, اس کے جو بعد میں آئے بادشاہ بنے وہ کمزور ہوتے چلے گئے. اور جب وہ کمزور ہوتے چلے گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی نا وہ کانٹریکٹ کرتی گئی, سکڑتی گئی, مختلف جگہ سے کم ہوتی گئی. بہادر شاہ ظفر سے پہلے جو اس کا باپ تھا شاہ عالم II, شاہ عالم ثانی, تو یہ کافی کمزور بادشاہ تھا. اور اس سے بھی پہلے کے جو بادشاہ تھے وہ کمزور ہو گئے تھے. نادر شاہ نے جب حملہ کیا تھا تو بہت ہی برا حال کر دیا تھا. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ غلام قادر روہیلا ایک آدمی تھا اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, اور اس نے بھی ظلم کیا جواب میں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم بجواب ظلم. تو جو بادشاہ تھے مغل بادشاہ انہوں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا, لیکن یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو ریوائیو کرے, لیکن اس کے ساتھ مظالم ہوئے اور جواب میں جب اس کو موقع ملا ہے تو اس میں پرانے ظلم جب یاد آتے رہے تو یہ بھی مغل بادشاہوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا, ایک الگ داستان ہے. میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انگریزوں سے کیا فائدہ ہوا. جناب بر صغیر کا آپ ایک نقشہ دیکھیں, یہ میں نقشہ, تو بر صغیر کے نقشے میں چند جگہ ایسی تھیں جہاں مسلمان رہ گئے تھے اور دھیرے دھیرے یہ علاقے سکڑتے چلے جاتے. مثال کے طور پر سندھ میں میروں کی حکومت تھی, بنگال میں نواب لوگ تھے, اودھ میں نواب تھے, اور یہ حیدرآباد دکن, یہ چار یہ جگہ ہوئے, اور پانچواں اگر میسور لے لیں یہ 5 جگہ تھی. لیکن یہ 5 لوگوں میں کوئی اتحاد نہیں تھا, کوئی اتفاق نہیں تھا. یہ جو سکھ تھے اور جو مراٹھے تھے اور اس طرح کے یہ لوگ بڑی تیزی سے پاورفل ہو رہے تھے, بڑے اسٹرانگ ہو رہے تھے. دھیرے دھیرے ہوتا کیا کہ یہ مراٹھے دکن کی حکومت کو, یہ سوری اس کی حیدرآباد کی حکومت پہ قبضہ کر لیتے, اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. پنجاب میں سکھ تھے, یہ بھی دھیرے دھیرے کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کے علاقوں کو قبضہ کر لیتے. تو دہلی کی حکومت تھی یہ بڑی کمزور تھی, اور اس کی تو قوت آپ نے دیکھا بکسر کی لڑائی میں ہتھیار ڈال دیے تھے جو اس کے بعد بادشاہ بنے پنشنرز تھے. تو انگریزوں کے آنے سے ایک فائدہ بھی ہوا ہے, وہ یہ ہوا کہ ہندوؤں کے مظالم سے کچھ عرصے مسلمان بچ گئے, ورنہ یہ لوگ مسلمانوں کا وہ حشر کرتے جو آپ مودی کو بھول جاتے, تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے, کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا پورے اس میں. تو انگریزوں نے تو ابتداً ایک اچھا کیا کہتے ہیں ماحول رکھا. ان کو یہ پتا تھا, انگریزوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ہندو میجورٹی میں ہے تو مسلمان کا ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہے, اور مسلمانوں کو بھی یہ بات کسی حد تک اندازہ تھی کہ انگریز ہندوؤں کے مقابلے میں بہتر ہے. ایک تو یہ مذہبی بنیاد پر اہل کتاب ہیں اور وہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے. تو انگریز, لیکن یہ کہ انگریزوں نے یہاں غلطیاں بھی کی, یہ بات نہیں ہے. اور کچھ انگریز جو تھے وہ پرانی دشمنی جو کہ آٹومن امپائرز, کیونکہ آٹومن امپائرز پھر ختم نہیں ہوئی تھی, وہ باتیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے ذہن کے اندر. دوسری بات یہ تھی کہ انگریز کسی بھی پاور کو برداشت نہیں کر رہے تھے, دھیرے دھیرے سب کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, جس میں ان کے مقابلے میں مسلمان حکومتیں بھی آئی ہیں.
لیکن آپ دیکھیں کہ حیدرآباد دکن جو تھا یہ ختم نہیں ہوا, یہ باقی رکھا ہے انہوں نے, یار وفادار سلطنت برطانیہ, یہ جو حیدرآباد دکن کا نعرہ تھا تو یہ انہوں نے باقی رکھا ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ٹیپو سلطان بھی اسی طرح اس کو مان کے جھگڑا نہ کرے. تو لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کے جو علاقے تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف ریوولٹ کیا. جو ٹیکنیکل بات ہے کہ ہندو جو ذہنیت ہے وہ ہم لوگوں کے خلاف ہی, وہ مسلمانوں کو برداشت کرتے ہیں, انگریز کر لیتے. لیکن جو 1857 کی جنگ آزادی یا غزہ انگریزوں کا پرسپشن مسلمانوں کے بارے میں بالکل چینج ہو گیا, کیونکہ مسلمانوں نے بہت ہی ڈٹ کر مقابلہ کیا انگریزوں کا, جو ہندوؤں نے اتنا نہیں کیا تھا, لیکن بل کیا راجہ جھانسی ہے ان لوگوں نے کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ان کا انکار کروں انہوں نے, لیکن اس کا جو عتاب تھا وہ مسلمانوں پہ اترا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے دو باتیں دیکھیں کہ اگر یہ انگریز نہ ہوتے تو کیا ہوتا. انگریز نہ ہوتے تو دھیرے دھیرے کر کے 1900 تک یہ سارے مسلمان ریاستوں کو ختم کر لیتے ہندو, اور ہندو وہی سلوک یہ تو مودی صاحب کر رہے ہیں نا کشمیر میں, یہ اس سے کہیں زیادہ مار کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے, عورتوں کو وہ کر لیتے. سکھوں نے بھی نہیں چھوڑنا تھا, سکھوں نے تو پاکستان بنتے وقت جو کچھ کیا تو آپ سوچیں. اور اس بارے میں تمام اختلافات کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے بڑی اچھی وہ کیا کہ ہندو حکومت سے وہ انگریز کو پریفر کرتے تھے. یہ میں ان سے جتنا اختلاف کروں ایک الگ بحث ہے, لیکن یہاں پر وہ پوائنٹ ان کا اچھا تھا. لیکن ہمارے علماء جو تھے وہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہندو تو ہمارے ہم قوم ہیں, یہ تو اسی بڑے صغیر کے انگریز باہر کی قوم ہے. لیکن انگریز بہرحال کچھ لحاظ سے ہندوؤں سے بہتر تھے, اور اسی وجہ سے ہم کچھ بچے بھی, ورنہ ہندوؤں کو موقع ملتا تو وہ پھر جو ڈیلے ہو گیا نا, مودی ڈیلے ہوا ہے, یہ مؤخر ہو گیا اس کے ہندوؤں کا جذبات, وہ نہیں چھوڑتے. اچھا جی, اب ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ انگریز اگر شکست کھا جاتا 1857 میں تو کیا ہوتا. یہ اس پر لوگوں نے غور نہیں کیا, اور یہ ایک تاریخی بحث ہے جس پر غور کرنا چاہیے تھا کہ انگریز اگر شکست کھا جاتے ہیں نا تو زیادہ دیر مسلمان پاور میں نہیں رہتے. تھوڑے عرصے کے لیے دہلی کی حکومت پورے انڈیا میں یا جہاں جہاں ہوتا ہے یہ ایک واپس ریسٹور ہو جاتی, اور جو وہاں کا کنگ تھا, دہلی کا کنگ بہادر شاہ تھا, اس کا بیٹا ہوتا جو بھی ایکس وائی زیڈ, وہ شہنشاہ ہند دوبارہ بن جاتا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اورنگزیب کی طرح بنتا؟ ہرگز نہیں. دھیرے دھیرے بڑے جلدی ان کی کمزوریاں پیدا ہوتی, ڈیٹوریشن ہوتا, کمزور ہوتے, اور یہ پھر ہندو دوبارہ قبضہ کر لیتے. تو جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہندوؤں میں سے, ان کا مقصد عین ممکن ہے, اب یہ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں ان کا مقصد عین ممکن ہے کہ یہ ہو کہ انگریزوں کو تو نکال دو, بعد میں مسلمانوں کو ہم دیکھ لیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اور انگریز مل کر ہندوؤں کو دبا کے رکھیں. انگریزوں کو مسلمان سے فائدہ تھا, مسلمانوں کو انگریزوں سے. لیکن کیونکہ 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک ایسی دراڑ پڑ گئی, لیکن اس کے باوجود ہندو اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو آپ کو نے یہ دیکھا کہ کبھی کبھار ایک آپ کے دشمن ہو یا آپ کا مخالف ہو, لیکن وہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے. تو انگریز ہندوؤں سے بہتر تھے, میرا پہلا بھی موقف یہی رہا کہ وہ تھے. لیکن جو واقعات ہے کہ ہم لوگوں نے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایجیٹیشن کیا ہے, ان کے مقابلے میں آئے ہیں, ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, تو انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا یہ ہندو کون ہے مسلمان کون ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس وقت وہ جا رہے تھے یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انڈیا کو اتنا بڑا نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا, ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے جانا چاہیے تھا. یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, اور یہ جو غلطی ہے وہ ان کے صدیوں تک. اس کا مطلب ہے انگریز بھی غلطی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں انگریز 100 سال کی سوچتا ہے, یہ نہیں سوچا. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی روس نہ بڑا ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے, لیکن انڈیا کو مصیبت بنا کے چلے گئے, یہ غلطی کر گئے ہیں. اور دوسرے اپنے یار وفادار سلطنت برطانیہ, اس کو تو پورا آزاد کر دینا چاہیے تھا. وہ بیچارہ یار بے یار مددگار ہو گیا جو یار مددگار تھا. کچھ انہوں نے غلطیاں کی ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ انگریزوں کی وجہ سے کچھ فوائد حاصل ہوئے تھے, یعنی کہ ہم ہندوؤں کے ڈائریکٹ مظالم سے بچ گئے. اگر ہم 57 کی جنگ نہیں ہوتی, دہلی کی حکومت ختم ہو جاتی, لیکن مسلمان لوگ انگریزوں کے ساتھ امن و آسانی سے رہتے, تو یہ انڈینز ہندوز سے ہم کو زیادہ خیال کرتے. تو اب یہ بات جو ہے نا تاریخ کا وہ پہلو ہے جس کو اگر میں بیان کروں نا تو لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی انگریزوں کا ایجنٹ ہے, کچھ پیسے لے لیے ہوں گے. تو پیسے تو ہم نے انگریزوں سے کچھ نہیں لیا, نہ لینا ہے. صرف اتنا ضرور ہے کہ جو تاریخ ہے اس کو ایٹ اٹ از بیان کیا جائے اور اس کو یوں سمجھا جائے. تو اگر کسی کو اس بارے میں